وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کے اندر احساسات اور جذبات کو رکھا ہے. ان احساسات اور جذبات کا اظہار انسان مختلف موقعوں سے کرتا ہے. خوشی کا موقع ہو تو انسان خوشی کے جذبات اور احساسات کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر کوئی خلاف توقع بات پیش آ جائے تو وہ غضب یعنی غصے کے جذبے کا اظہار کرتا ہے. جو باطنی بیماریوں میں انسان مبتلا ہے ان میں ایک بیماری غصہ بھی ہے. عربی زبان میں اس کو غضب اور دوسرا لفظ ہے غیظ، غین یا اور ذا. یہ دو لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن دونوں میں فرق سمجھنا ہے. غیظ کے معنی آتے ہیں ایسا غصہ جس کی وجہ سے دل میں گٹھن اور کڑن محسوس ہو، انتقام اور بدلے کا ارادہ نہ ہو. اور غضب کہتے ہیں ایسے غصے کو جس کے اندر انتقام اور بدلے کا بھی ارادہ ہو. اللہ تبارک و تعالی کے لیے غیظ کا لفظ نہیں بولا جائے گا کیونکہ وہاں اندرونی گٹھن اور جلن اور کڑن نہیں ہوتی. اللہ تعالی کے لیے جب غصے کا لفظ بولا جاتا ہے تو غضب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. خیر، غصہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نصیحت کی درخواست کی. آپ نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. انہوں نے پھر اپنی بات کو دہرایا کہ مجھے نصیحت کر دیجیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کرو. ایک اور حدیث جس کو صاحب مشکات نے نقل کیا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبیر العسل. بلا شبہ غصہ انسان کے ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے صبر یعنی ایلوا جو ایک کڑوی چیز ہے، دیویل کہہ لیجئے، وہ شہد کو خراب کر دیتی ہے، اس کے ذائقے کو برباد کر دیتی ہے. اسی طرح بندہ مومن کے مزاج میں غصے کا پیدا ہونا وہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے. اسی وجہ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلوان اور بہادر وہ نہیں جو مقابلے میں کسی کو پچھاڑ دے. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ صحیح معنی میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. غصے کی وجہ سے انسان پر دو طرح کے اثرات آتے ہیں. کچھ اثرات جسمانی ہوتے ہیں، کچھ روحانی ہوتے ہیں. جسمانی اثرات کیا ہیں؟ جس آدمی کو غصہ آنے لگتا ہے یا اس کے مزاج میں غصہ زیادہ ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں، دانتوں کو بھینچنے لگتا ہے، مٹھیاں بند کر لیتا ہے اور خون کا دوران جسم میں بڑھ جایا کرتا ہے. اور یہی خون کا دوران بڑھ جانا بسا اوقات دماغی یا دل کی تکلیف کا بھی سبب بن جاتا ہے. یہ نقصان تو جسمانی ہوئے، لیکن روحانی اعتبار سے بھی بڑے خطرناک نقصان ظاہر ہوتے ہیں. تو کون سے نقصان روحانی اعتبار سے آتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے مزاج میں غصہ زیادہ ہوتا ہے شیطان کا قابو اس پر زیادہ چلتا ہے اور شیطان اس کے ایمان کو بگاڑنے کی، ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. بسا اوقات غصے ہی کی وجہ سے انسان کلمہ کفر تک اپنی زبان سے نکال دیتا ہے. یہی غصہ ہے جس کی وجہ سے زوجین میں، میاں بیوی میں نا اتفاقی پیش آتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے اور غصے کی وجہ سے بچہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتا ہے، زبان درازی کرنے لگتا ہے، اونچی آواز میں بات کرنے لگتا ہے. یہ سارے نقصانات روحانی اعتبار سے. اسی لیے کہا گیا کہ غصہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. فرمایا الغضب مفتاح کل شر، کہ غضب یعنی غصہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. ہمارے بزرگوں میں بزرگ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ غصہ اگر مجھے راستے میں ملے تو میں اسے ذبح ہی کر دوں، کیونکہ یہی ہے وہ جو ساری خطاؤں کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان غصہ کیوں کرتا ہے، غصے کے اسباب کیا ہے؟ تو علماء نے غصے کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں. غصے کا ایک سبب کمزوری ہے. جس انسان میں کمزوری ہوگی اس کو غصہ زیادہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ کمزور انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے. بوڑھے آدمی کو جوان کے مقابلے میں غصہ زیادہ آتا ہے. مریض کو صحت مند آدمی کے مقابلے میں غصہ زیادہ آتا ہے. عورت کو مرد کے مقابلے میں غصہ زیادہ آتا ہے. یہ ایک اصول ہے، ایک دستور ہے. تو غصے کا ایک سبب کمزوری ہے، ضعف ہے. دوسرا سبب ہے خود پسندی اور تکبر. جس انسان کے مزاج میں عجب ہوگا، کبر بھرا ہوا ہوگا، تو وہ اپنی خلاف بات کو برداشت نہیں کر پائے گا اور اسے غصہ آئے گا. یہ دونوں سبب تو برے ہیں، لیکن غصے کا ایک تیسرا سبب ہے، وہ بالکل جائز ہے، درست ہے. وہ سبب ہے خلاف شریعت بات کو دیکھ کر غصہ آنا.
تو یہ بھی ایک سبب ہے غصے کا۔ یہاں غصہ پینا نہیں، یہاں تو غصے کو جاری کرنا پسندیدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسی بات پیش آتی جو ناگوار اور نامناسب ہوتی تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ تو خلاف شریعت بات کو دیکھ کر غصہ آنا، اس کو علماء نے محمود اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔ یہ 3 سبب بیان کیے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ غصہ پی جانے کی کیا فضیلت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 4 پارے کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت پاک میں حق تعالی شانہ نے اہل تقوی کی، پرہیزگار بندوں کی صفتیں بیان کی۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقی وہ حضرات ہیں جو خوشحالی اور غمی دونوں مواقع میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان کی والکاظمین الغیظ، کہ متقی وہ حضرات کہلاتے ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اسی طرح کلام اللہ شریف میں ایک موقع پر فرمایا گیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اللہ نے اپنے نیک اور مخصوص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کر دیا کرتے ہیں۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت اپنی امت کو سنائی ہے کہ غصہ پی جایا کرے۔ کیا فضیلت ہے؟ فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو بندہ اپنے غصے کو نافذ کرنے اور جاری کرنے پر قادر ہو، اس قدرت کے باوجود وہ غصے کو نافذ نہیں کرتا، جاری نہیں کرتا، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اسے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جو پسند ہو اسے اپنے لیے منتخب کر لے۔ یہ فضیلت سنائی ہے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بہترین نصیحتیں کی۔ فرمایا من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ دوسری نصیحت کی ومن کف غضبہ کف اللہ عذابہ عنہ یوم القیامہ، جو اپنے غصے کو روک کر رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس سے اپنے غصے کو روک لیں گے۔ اور تیسری نصیحت کی وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرما لیں گے۔ تو دیکھیے ان 3 نصیحتوں میں دوسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی کہ جو اپنے غصے کو روک کر رکھے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے اپنے غصے کو ہٹا لیں گے، روک لیں گے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات فرمایا کہ غصہ شکاری کتے کی طرح سدھایا ہوا ہونا چاہیے۔ جیسے شکار کے شوقین حضرات کتے کو تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، اب وہ کتا جب شکار پر نکلتا ہے تو اپنے لیے نہیں کھاتا بلکہ شکار کر کے مالک کے پاس لاتا ہے،
غصہ بھی شکاری کتے کی طرح سکھایا ہوا ہونا چاہیے کہ جائز مقام میں ہو، خلاف شریعت بات پیش آئے وہاں ہو۔ اگر ناجائز مقام میں بلا وجہ غصہ آتا ہو تو وہ باولے کتے کی طرح ہے، وہ شکاری کتے کی طرح نہیں ہے۔ اب بات یہ سمجھنا ہے کہ غصے کا علاج کیسے ہو۔ تو علماء کرام نے بہت پیاری بات بیان کی کہ غصے کا علاج دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک علاج علمی ہے، ایک علاج عملی ہے۔ علمی علاج کیا ہے؟ تو غصے کا علمی علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں غور کرے، اس کی جلالت شان کو سامنے رکھے، اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو سامنے رکھے۔ آپ ایک واقعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے ایک مجرم کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ وہ مجرم تھا کہ بادشاہ نے ناراض ہو کر اس کے جرم کی وجہ سے قتل کا فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ اب اس مجرم سے پوچھا گیا کہ بتا تیری آخری تمنا کیا ہے، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں، کیا معاملہ کروں؟ اس نے کہا وہی کیجئے جو آپ چاہتے رب العالمین آپ کے ساتھ کرے۔ بس اتنی بات کہی، ہارون رشید نے سر کو جھکا لیا اور کچھ دیر سر کو جھکائے رکھنے کے بعد کہا اسے چھوڑ دو، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ فوراً اس کا غصہ سرد ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مجرم نے ایک ایسا جملہ کہا جو جملہ ہارون رشید کو اللہ تعالی کی عظمت کے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ تو کیا کہا؟ وہ کیجئے جو آپ چاہتے رب العالمین آپ کے ساتھ کرے۔ تو یہ غصے کا علمی علاج ہے۔ عملی علاج کیسے ہوگا؟ تو عملی علاج کی ایک شکل یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تعجب ہوتا ہے بعض مرتبہ یہ جو ہم پڑھتے یہ بھی یاد نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کو تکبیر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ کو تسبیح کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہا جاتا ہے۔ یہ نام ہے کلمات کے۔ تو جب غصہ آئے تو کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ انہیں غصہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے رگیں پھول رہی ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں اگر یہ کہہ دے تو فوراً ان کی یہ کیفیت ختم ہو جائے، غصہ چلا جائے۔ وہ کلمہ، وہ جملہ کیا ہے؟ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ عملی علاج کی ایک صورت ہوئی۔ عملی علاج کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ وضو کر لے۔ حدیث پاک میں یہ علاج بتلایا گیا ہے۔ اور کیوں وضو کرنے کی تعلیم دی گئی؟ نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ بھی حکمتوں اور فائدوں سے خالی نہیں ہوتی۔ فرمایا ان الغضب من الشیطان، غصہ جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے آیا ہے۔ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، لہذا جس کو غصہ آئے اس کا علاج یہ ہے کہ وضو کر لے۔ تیسرا عملی علاج یہ ہے
کہ اپنی نقل و حرکت کو بدل دے۔ یہ علاج بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جس آدمی کو غصہ آ رہا ہو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ یہ نقل و حرکت کیوں بدلوائی؟ علماء نے حکمت بیان کیے کہ انسان کی اصل، انسان کی فطرت مٹی ہے، اور مٹی میں تواضع اور عاجزی کا مادہ ہے۔ تو جب انسان کھڑا ہے، اسے غصہ آ رہا ہے تو کب بیٹھ جا، وہ مٹی کے زیادہ قریب ہوا۔ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے تو مٹی کے اور زیادہ قریب ہوا۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے یہ علاج حدیث پاک میں تجویز کیا گیا کہ اپنی نقل و حرکت کو بدل دے۔ چوتھا عملی علاج یہ ہے کہ جس آدمی کو غصہ آئے وہ جگہ کو بدل دے۔ اگر مکان کے ایک کمرے میں ہے وہاں سے نکل جائے، دوسرے کمرے میں آ جائے۔ مکان چھوٹا ہے وہاں سے نکل کر مسجد میں آ جائے، تو جب جگہ کو بدل دے گا تو اس کے غصے کی کیفیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک باطنی مرض ہے، اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں بیان کیا ہے، حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار آدمی تھا۔ شیطان نے بہت کوشش کی کسی طرح اس کو بہکائے ورغلائے، اس کو عبادتوں سے روک دے۔ تو اولا اس کو بہت بہکایا، جب ناکام ہوا اتفاق یہ ہوا کہ اس عابد کو کہیں سفر میں جانا پڑا، تو یہ شیطان بھی اس کے پیچھے پیچھے انسانی شکل میں چلا۔ اولاً اس کو غصہ اور شہوت ان دو راستوں سے بہکانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اس کو ڈرانے کی شکل میں عبادت سے روکنا چاہا کہ جب یہ سو رہا تھا تو ایک چٹان اس کے بالکل قریب کر دی، مگر وہ عابد عبادت گزار اس نے اللہ کا نام لیا، چٹان ہٹ گئی۔ شیطان حیران رہ گیا، پھر اس کو درندوں کی شکلوں میں آ کر حیران کرنا شروع کیا، لیکن اس نے ذرا بھی توجہ نہیں دی، وہ اپنا کام کرتا رہا، ذکر و عبادت میں مشغول رہا۔ اخیر میں اس نے سانپ کی شکل بنا لی۔ یہ عبادت گزار بندہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو وہ سانپ کی شکل میں آ کر اس کے پیر سے لپٹ گیا، اور جب سجدے میں گیا تو چہرے کے سامنے آ کر اپنا منہ کھول دیا، لیکن اس نے توجہ نہیں دی، اللہ کا نام لیتا رہا، اپنے عبادت میں مصروف رہا۔ شیطان ہار گیا اور نماز سے فراغت کے بعد کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سے دوستی کر لوں۔ کہ بھائی مجھ سے دوستی کر کے تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہے؟ کہ میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کہ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہ بات یہ ہے کہ 3 وجہ سے میں لوگوں کو بہکاتا ہوں، ایک بخیلی، ایک غصہ اور ایک ہے نشہ۔ اور اس کے بعد شیطان نے ان تینوں کی وضاحت کی کہ جب میں بخیلی کے راستے سے کسی کو بہکاتا ہوں ورغلاتا ہوں تو کتنا ہی کثیر مال ہو میں اس کی نگاہ اور نظر میں قلیل بنا کر پیش کرتا ہوں۔ اب بندہ کثیر مال کو بھی تھوڑا سمجھنے لگتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حقوق واجبہ میں بھی کوتاہی اور کمی کرنے لگتا ہے۔ اور بعض انسانوں کو میں غصے کے راستے سے بہکاتا ہوں، جب وہ میرے جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو میری ذریت اس سے اس طرح کھیلتی ہے جیسے بچے گیند سے کھیلتے ادھر ادھر مارتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو
میں نشے کے راستے سے بہکاتا ہوں، اور جو میری اس جال میں پھنس جاتے ہیں تو میں ان کو اپنے ساتھ گناہ کے راستے پر ایسے لے جاتا ہوں جیسے بکری کے بچے کے کان پکڑ کر جہاں چاہو لے جاؤ، میں اس کو بھی لے جاتا ہوں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ شیطان کے جالوں میں ایک خطرناک جال ہے غضب کا، جو انسان کے ایمان کو فاسد کرتا ہے، انسان پر جسمانی اور روحانی ہر طرح کے نقصان اور اثرات کو پیدا کرتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور جمیع امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔